محترم حضرات، آج کل بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مال کو جمع کرنا، مال کو کمانا یہ بہت بری چیز ہے، جبکہ ایک مقولہ ہے یا حبذا المال اسون به عرضی و ارضی به ربی، کہ واہ مال بھی کیا خوب چیز ہے جس سے میں اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہوں، اپنی عزت بچاتا ہوں اور اپنے رب کو اسی یعنی مال کے ذریعے راضی بھی کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، مال جمع کرنا اور مال سمیٹ کر رکھنا اس وقت برا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے ہم صرف دنیا ہی چاہتے ہیں، نہ اس میں اللہ کے حقوق کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور ہم جو مال کما رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم نمازوں سے غافل ہو چکے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ مال کے جو شرعی حقوق ہیں ہم ان کو ادا نہیں کر رہے ہیں، ان سے غافل ہیں۔ تو یہ مال کو جمع کرنا اور سمیٹ کر رکھنا واقعی مذموم چیز ہے، بری چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مال کو اچھی نیت کے ساتھ کہ اس مال کے ذریعے سے اپنی بیوی بچوں کے نفقہ اور خرچہ دیکھوں گا، اور اس مال کے ذریعے سے مال کا جو حق ہے زکوٰۃ میں وہ ادا کروں گا، اور اس مال کے ذریعے سے خیرات کروں گا، اور اس مال کے ذریعے سے جو رفائی اور سماجی اور تنظیم جو چل رہی ہے، جو عام جسے ضرورت پڑی میں اس کے لیے مدد کروں گا، اگر کسی کے نزدیک یہ نیت ہو اور اس نیت کے ذریعے سے حلال مال کماتا ہو، تو میرے بھائیوں، عند الشرع شریعت کے نزدیک اور اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ مال کمانا بہت ہی پسندیدہ ہے۔ دیکھیے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیے کہ صحابہ کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات اور غزوات پیش آئے ہیں جن کے لیے بہت بڑے سرمایے کی ضرورت پڑتی تھی، مال کی ضرورت پڑتی تھی، پیسے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو وہ پیسے اور سرمایہ اور مال کون ادا کرتے تھے؟ اس وقت جو صحابہ کرام مالدار تھے، جو تجارت کر رہے تھے، جو تجارت کی لائن میں لگے ہوئے تھے، وہی صحابہ کرام اس کو انجام دے رہے تھے اور اپنے مال کے ذریعے سے مدد کر رہے تھے۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر اس وقت عام صحابہ کی حالت بھی، مالی حالت بہت تنگ تھی، لیکن اس وقت جو صحابہ کرام مالدار تھے، جو پیسہ کمایا ہوا اور جمایا ہوا تھا، جو تجارت میں لگے ہوئے تھے، وہی صحابہ کرام اس وقت بھی ساتھ دیے۔ اور غزوہ بیر روما کا واقعہ اگر دیکھ لیجئے تو اس وقت بھی جو صحابہ کرام مالی حالت ٹھیک تھی اور رئیس تھے، مالدار تھے، اچھا کمایا ہوا تھا، تو وہی صحابہ کرام اس میں بھی ساتھ دیے۔ اور چھوٹے بڑے جو واقعات درپیش ہوتے تھے اور اس میں مال کی ضرورت پڑتی تھی، تو یہ ضرورتیں پوری ان صحابہ کرام کے مال سے ہوتی تھی۔ جو صحابہ کرام مالدار تھے اور تجارت کرتے تھے، مال کو کماتے تھے اور حسن نیت کے ساتھ مال کو جمع کر کے رکھتے تھے۔ آج کل بھی دیکھیے کہ جو مدارس چل رہے ہیں، جو خانقاہ چل رہے ہیں، جو تبلیغ چل رہی ہے، اور اسی طرح سے جو رفاہی کام، ملی کام جو ہو رہے ہیں، یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یہ سب انہی اہل خیر حضرات کے چندوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جو مالدار ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، جو اچھا خاصا مال کماتے ہیں اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مدارس کو دیتے ہیں، مساجد کو دیتے ہیں، اور تبلیغ حضرات کو دیتے ہیں۔ انہی
जो हजरात हैं ये माल अपना इसे अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं और ये जो कमाए हुए हैं जमाए हुए हैं ये महबूब और पसंदीदा चीज़ है। लेकिन आज के दौर में भी बाज़ लोगों के जहनों में ये बात बैठी हुई है कि अगर कोई बंदा माल को कमाता है और समेट कर रखता है, जमा करके रखता है, चाहे वो हुस्ने नियत के साथ हो और हलाल माल कमाता हो, तब भी वो अपने जहनों में ये बिठा देते हैं कि ये आदमी दुनियादार है। दुनियादार का लेबल उसके ऊपर लगा देते हैं और ये कितना मज़मूम और मकरूह और नापसंदीदा लेबल है। अगर कोई आदमी बड़ी तिजारत शुरू करता है, इधर फ़राइज़ भी अंजाम दे रहा है, इधर माल के हुकूक भी अदा कर रहा है, इधर बीवी बच्चों पर के नफ़क़े पर भी पूरी तौर पर कुदरत रखता है, पूरी तरह अदा कर रहा है, लेकिन अगर इधर तिजारत करता है और माल जमा करके रखता है तो उनका नाम ज़ाहिदों की लिस्ट से और नेकों की लिस्ट से निकाल कर दुनिया वालों की लिस्ट में शामिल कर देते हैं। ये निहायत काबिल अफसोस बात है और ये जाहिलाना जहन रखते हैं ऐसे हजरात। तो मेरे भाइयों, आजकल जो माल कमा रहे हैं और जमा रहे हैं, ये हुस्ने नियत के साथ कमाइए और जमाइए और जो माल के शरई हुकूक हैं इनको अदा कीजिए और ये अदा करने के बाद ये माल आपके मुस्तक़बिल में बहुत काम आएगा। आपके दीन, वो जो मक़ूला मैंने पढ़ा था, या हब्बज़ल माल असूनु बिही इर्ज़ी व उर्ज़ी बिही रब्बी, ये वाकई सच अच्छा और सच मक़ूला है कि मैं माल के ज़रिए से अपनी इज्जत भी बचाता हूँ और अपने रब को उसके ज़रिए से राज़ी भी करता हूँ। तो मेरे भाइयों, समझिए और जो अपने जहनों में बिठाए हुए हैं इस सोच को निकाल दीजिए और हलाल माल और अच्छी नीयत के साथ अगर कमाया जाए तो वो बहुत महबूब है और कमाना भी चाहिए। मुसलमान अपने माली हालात को दुरुस्त रखना चाहिए।